الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دنیا میں نیک اعمال کرتے وقت اس میں ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، جلد بازی نہیں، ثابت قدمی سے کام کرتے کرتے یہاں دنیا سے جو ہے اللہ کے ہاں جانا ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں۔ ایودو کیا، یودو واو دال دال مادہ اس کا، حمزہ یہاں استفہام کے لیے، سوال کے لیے، کیا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اسی سے لفظ ودود، الودود اللہ کی صفت ہے۔ کیا چاہتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان کہ تکون ہو، لہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، جنت لفظ کس سے ہے، جیم نون نون جانا، گھنے درختوں والا باغ، من نخیل، من سے جو ہے نخیل، نخیل کہتے ہیں کھجور کے درخت، کھجور کے درخت ہوں، وعناب، عناب انگور کو کہتے ہیں، عنب ان کی جمع ہے، اور انگور ہوں، تجری بہتی ہو، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ یہ تجری نہر جو چونکہ جمع آیا ہے اس لیے تجری تا جو ہے مضارع غیر مؤنث کی ہے، یہ ہا بھی اسی لیے آیا ہے، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، لہو اس کے لیے ہو، فیہا اس میں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، جو ہے ثمرات کس کے، سا میم را، یہ ہم پہلی کلاس میں جو ہے سے ثمر پڑھتے تھے، پھل ہر قسم کی پیداوار کو ثمرتن کہتے ہیں، یہ ثمرتن کی جمع ہے، ہر قسم کی جو ہے وہ پیداوار کو ثمر کہتے ہیں۔ وَأَصَابَهُ اور پہنچے اس کو، اصابہ لفظ سواد وبا جو ہے پہنچے اس کو، الکبر بڑھاپا، کبر بڑھاپا، وَلَهُ اور اس کے لیے، ذریتن ذریت زال را را اولاد ہو، ضعفاء زواد عین فا کمزور، ضعیف کی جمع ہے، اولاد اس کی کمزور ہو، چھوٹی ہو، فَأَصَابَهَا پس پہنچے اس کو، اس باغ کو، اعصار، اصابہ لفظ کس سے، سواد واو با صوب، پس پہنچے اس کو، اصابہ یصیبو ہوتا ہے تیر کا نشانے پر لگنا، تو مصیبت کس طرح آتی ہے، اس طرح لگتی ہے جیسے تیر نشانے پر لگتا ہے، اس طرح آگے لگتی ہے، اسی سے فاصابہ پس پہنچے اس کو، اعصار عین صاد را بگولا، جو ہوا جو ہے زمین سے اٹھتی ہے اور چکر کاٹتی ہوئی آسمان کی طرف جاتی ہے، بگولا اس کو، فی ہی اس میں، نارن اس میں آگ ہو، فاحترقت، فاحترقت لفظ کے ہارا کاف، حریق بھی اسی سے ہوتا ہے، پس جل جائے یا جلا دے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ کھول کر بیان کرتے، یبین لفظ با یا نون سے ہے، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیات اپنی جو ہے آیات، اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو، تتفکرون لفظ فا کاف را، غور و فکر کرو، دنیا میں کام کرتے وقت آخرت پر غور و فکر کرو۔ پھر دیکھتے ہیں، ایودو احدکم کیا تم میں سے کوئی ایک چاہتا ہے، ان تکون لہو جنتن کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل اس میں جو ہے کھجور کے درخت ہوں، وعناب اور انگوروں کی بیلیں ہوں، تجری من تحتها الانہار اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات اس میں ہر قسم کے جو ہے وہ پھل ہوں، پیداوار ہوں، یعنی وہ باغ ایسا ہے عرب کے اندر، یہ باغ سب سے بہترین باغ ہوتا ہے جس میں کھجور اور انگور کے درخت، کھجور کے درخت اور انگور کی بیلیں ہوں، اور ہر قسم کے جو ہے پیداوار کے پھل، اور ہر موسم کے لحاظ سے اس نے پھل لگا رکھے ہوں، یہ جو ہے ہوتے ہیں عرب کے اندر۔ یہاں پہ بھی جو بڑے بڑے لوگ باغات لگاتے ہیں تو وہ کیا ہے، ہر قسم کے جو ہے وہ پھل لگاتے ہیں، ہر موسم کے پھل، اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے،
جو ہے انہیں ساری عمر کھپانی پڑتی ہے اس کے لیے، اچھی زمین تیار کرنا، اور اس کے لیے باغ سب سے زیادہ محنت مانگتا ہے اور کئی کئی سال بعد پھل لاتا ہے۔ تو جو ہے کیا تم میں سے کوئی آدمی اس طرح چاہتا ہے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو اور باغ میں بھی انگور کے بیلیں اور کھجور کے درخت ہوں اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں؟ کتنا خوش منظر ہے۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں صرف کھجور اور انگور ہی نہ ہوں، باقی بھی ہر قسم کے جو ہے وہ اس کے اندر پیداوار ہو۔ کھجور اور انگور یہ بھی ثمرات میں سے تھا، ان کا الگ ذکر کیا گیا کیونکہ جو ہے عرب کے اندر کھجور اور انگور، ایک تو اس کی نیوٹریشن ویلیو جو ہے بہت زیادہ ہے، دوسرا اس کے جو ہے فوائد بہت زیادہ ہیں، اس لیے عربوں کے اندر سب سے زیادہ اس کو پسند کیا جاتا تھا، اس لیے ان کا الگ ذکر کیا۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو پہنچا بڑھاپا، اتنی محنت کرتے کرتے وہ بوڑھا ہو گیا کسان، جو ہے باغ لگاتے لگاتے اور اس کا پھل آتے آتے کئی کئی سال، کھجور کا پھل دیر سے پھل لاتا ہے اور کئی کئی سال بعد آتا ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ہو کمزور، ابھی بچے ہو چھوٹے، جو ہے یعنی وہ اتنی محنت کرتا رہا اپنا جو ہے مستقبل بنانے کے لیے، اس نے ہو سکتا ہے شادی بھی دیر سے کی ہو اور اس پہ اولاد بھی دیر سے ہوئی ہوگی یقیناً، جس طرح آج لوگ جو ہے اپنے پڑھتے پڑھاتے اور اپنے مستقبل بناتے بناتے جو ہے شادی دیر سے کرتے کہ ہمارا مستقبل بن جائے تو پھر ہم شادی کریں گے، پھر جو ہے ہر چیز ہمیں جو ہے مل جائے تو پھر۔ تو اس طرح اس نے بھی اسی طرح کیا کہ باغ لگاتے لگاتے اس میں محنت کرتے کرتے ساری عمر لگا دی اور دیر سے شادی کی ہوگی، بچے بھی چھوٹے تھے یقیناً۔ تو فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس باغ کو پہنچا گیا، ایک بگولا پہنچ گیا، فِيهِ نَارٌ، اس میں آگ تھی، فَاحْتَرَقَتْ، پس اس نے جلا ڈالا اس کو، باغ جل گیا اس کا، جو ہے وہ ایسا بگولا آیا جو جس میں ہوا گھومتی ہوئی عمودی شکل میں زمین سے اوپر کی طرف جاتی تھی، اس میں اتنی گرمی تھی کہ جس کی وجہ سے سارا باغ جل گیا، جو ہے وہ اس کے پتے، اس کے درخت، اس کے ہر چیز جل گئی۔ تو جو ہے کذالک، اسی طرح یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لکم الآیات، تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس مثال میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کوئی آدمی ساری عمر نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اس نے صدقہ و خیرات کیے، اس نے جو ہے مدارس بنائے، اس نے جو ہے کنویں لگوائے اور بے شمار اس نے سرائے بنائی اور نیکی کے کام کیے، جمع کرتا رہا، لیکن آخر میں جا کے اس نے جو ہے جس وقت اس کو ان اعمال کی ضرورت تھی، قیامت کے دن اس کو ضرورت تھی، اس وقت اس نے پہلے دنیا میں آخر وقت میں، کیونکہ بندہ ساری عمر جب کام کرتا رہتا ہے تو وہی کوئی ریا کا کام کر دیا، دکھاوے کا کام کر دیا، یا لوگ من اور احسان جتلا دیا، یا جو ہے اذیت دے دی، اس کی وجہ سے اس کا سارا کیا کرایا جو ہے وہ ضائع چلا گیا۔ جب آخرت میں پہنچے گا قیامت کے دن، اس کو جب ضرورت ہوگی اس کی تو جو ہے وہ اس کو فائدہ نہ پہنچے، اس کو مل نہ سکے۔ اگر یہاں بتایا گیا کہ وہ اس کے لیے ایک باغ تھا اور وہ خود بوڑھا تھا، اگر وہ جوان ہوتا تو اس کو امید ہوتی کہ میں دوبارہ باغ لگا لوں گا، ابھی میں جوان ہوں تو میں کوئی بات نہیں، جل گیا تو خیر ہے، میں دوبارہ اس زمین میری قابل ہے، میں دوبارہ لگا لوں گا تو جو ہے وہ دوبارہ باغ ہو جائے گا۔ اگر اولاد اس کی جو ہے جوان ہوتی تو خود بے شک بوڑھا بھی ہوتا تو امید ہوتی کہ اولاد جو ہے وہ جوان ہو جائے ہے، وہ باغ لگا لے گی، تو وہ اس کو وہ آسرا بھی نہ رہا، اولاد بھی چھوٹی، اور جس وقت اس کو ضرورت تھی اس باغ اور مال پیسے جمع کیا ہوا وہ بھی سارا ضائع ہو گیا۔ اب بڑھاپے میں جا کر جس طرح ہم جو پینشن پہ امید ہوتی ہے وہ ہر چیز اس کی تباہ ہو گئی، نہ وہ خود دوبارہ باغ لگا سکتا ہے، نہ اولاد ہی اس کی ابھی اتنی جوان ہوئی ہے کہ وہ باغ لگا سکے، جس وقت اس کو ضرورت تھی سخت اس وقت اس کا سب کا سارا ضائع ہو گیا۔ اسی طرح نیک اعمال کرتے 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 آخر میں کوئی آدمی ایسا عمل کر لیتا ہے جس کی وجہ سے سارے ہی اعمال اس کے ضائع، صدقہ و خیرات، نیکی کے جتنے بڑے بڑے کام وہ ضائع ہو جاتے۔ جب اس کو قیامت کے دن ضرورت پڑے گی
تو اس کو جو ہے وہاں پہ نہ پیچھے سے کوئی جو ہے کر کے بھیجنے والا ہے، نہ اس کو جو ہے خود بھی دوبارہ وہ عمل کر نہیں سکتا، کیونکہ وہاں سے واپس آنا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ اس طرح جذباتی رویوں سے بچ کر یہاں دنیا میں ثابت قدمی سے جو ہے وہ کام کرتے جانا ہے۔ دیکھو اس نے کس طرح اپنی باغ لگانے کے لیے اس نے جسمانی پوری محنت کی، اس نے اس میں سرمایہ لگایا اور اس میں اپنی عمر وقت لگایا اور سارے کا سارا ضائع چلا گیا۔ اس طرح نیک اعمال کرتے، نیکی کرنا تو پھر بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن نیکی کو سنبھال کر رکھنا کہ آخرت میں اس کا مجھے اجر ملے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بندہ ساری عمر نیکی کرتا کئی دفعہ آخر میں وہ جو ہے جذباتی رویہ اختیار کر کے اپنی ساری عمر کا احسان جتلا کے وہ ضائع کر دے۔ کیا کہتا ہے انسان؟ میں نے ساری عمر تمہارے لیے یہ کیا اور جو ہے ان کے رویے سے تنگ ہو کر وہ جو ہے برا بھلا کہہ دیتا ہے اور اذیت دیتا ہے، اس احسان گنوا دیتا ہے، تو اس لیے وہ سارا عمل ضائع کر بیٹھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ صحابہ کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ اس آیت کا مطلب آپ بتا سکتے ہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ہی جانتا ہے۔ انہوں نے ناراض ہوئے، کہتے صحیح بتاؤ، تم اس کا مطلب جانتے ہو یا نہیں جانتے، یہ بتاؤ۔ تو پھر جو ہے عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ ایک عمل کی مثال ہے۔ انہوں نے کہا بیٹے آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، آپ یہ بتائیں کہ کس عمل کی مثال؟ انہوں نے کہا یہ ایک امیر آدمی جو ہے جس کے پاس سرمایہ تھا اور اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور آخر میں اپنے اعمال کو وہ ضائع کر بیٹھا، دکھلاوا کر کے، اذیت دے کر، احسان جتلا کر، تو یہ اس کی مثال دی گئی ہے۔ تو اس لیے اپنے اس نیک اعمال کر کے اس کو سنبھال کر لے کر جانا جنت میں، یہ ہے ثابت قدمی۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہ ہو کہ ساری عمر بندہ کام کرتا آخر میں غلط وصیت کر دیتا ہے اور جنت کے وہ ایک بالش جو فاصلے پر ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے نیک اعمال کر کے اس کو سنبھال کر لے کر جانا ہے اور جنت میں جانا ہے، تب جا کر کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔